بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی الفتنة اشد من القتل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، فتنہ دجال کے متعلق یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی جلد یہ دجالیت کا فتنہ سننے سنانے کے اعتبار سے ختم ہوگا، اور بہت جلد یہ فتنہ ہمارے آنکھوں کے سامنے نمودار بھی ہوگا۔ اگرچہ کچھ فتنے ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ اس پر روشنی ڈالی۔ اس کی بہت سی کڑیاں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج میں اس کڑی کو آگے جوڑتا ہوں، دل کے کانوں سے اس کو سنیے۔ جب دجال ساری دنیا کے اندر فتنہ برپا کرے گا تو وہ چاہے گا میں دنیا کے چپے چپے میں گیا، کونے کونے میں گیا، شہروں کو برباد کیا، ایمان کو برباد کیا اور اپنا گرویدہ کر دیا لوگوں کو۔ اب مجھے چلنا چاہیے ملک حجاز، مدینہ طیبہ، بیت المقدس، ان مقامات پر بھی جانا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے یہاں میرے لوگ بہت ہوں گے۔ اس میرے جملے پر غور کر دیجئے۔ دجال کو یہ لگا کہ مکہ اور مدینہ کے اندر اور بیت المقدس میں میرے لوگ ہوں گے، اس لیے وہاں بھی جانا چاہیے، وہاں بھی فتنہ برپا کرنا چاہیے۔ میں بطور اشارہ آج کے عنوان میں اس لفظ کو نوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، اور یہی میرا آخری پیغام ہوگا۔ دجال نے کیوں کہا؟ میں ہر بار کہہ رہا ہوں، اسلام کے اتہاس کو جتنا غیروں نے سوچ اور سمجھ کر کے پڑھا اور سنا ہے، شاید آج کا مسلمان سوچ سمجھ کر کے پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ بزرگوں، میری دردمندانہ اپیل ہے، آج تو کم سے کم اسلام کو سمجھیے، شریعت کو سمجھیے، سنتوں کو سمجھیے، میرے سرکار کے زندگی کو سمجھیے۔ انشاءاللہ میرے اور آپ کے دور میں نہیں تو احسان ہمارے پھول اور کلیاں اور موتیوں جیسی اولاد، ان کے کندھوں پر یہ احسان رہے گا کہ وہ فتنہ دجال سے بچ جائیں گے۔ دجال جب چلا جائے گا مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کا رخ کرے گا، حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مکۃ المکرمہ کے 7 کلومیٹر دوری پر، جس کا فاصلہ میں کلومیٹر سے آج بول رہا ہوں، فرشتوں کا پہرا اللہ نے لگایا۔ مدینہ طیبہ سے جنگ احد کا میدان، وادی احد، پہاڑ جو احد کا ہے،
وہاں سے لے کر پورے مدینہ کی بارڈر پر اللہ نے فرشتوں کا پہرا لگایا، اور بیت المقدس کی ساری بارڈر کے اوپر اللہ نے پہرا لگایا۔ جب یہ داخل ہوگا لعین منحوس دجال، تو ایک تو یہ ہے کہ فرشتے آگ کے انگارے لے کر اس پر پھینکیں گے اور وہ وہاں سے بھاگ جائے گا۔ دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ جبرائیل خود تلوار لے کر اس کو مارنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر دوڑیں گے۔ اور تیسری بات یہ بھی لکھی ہے کتابوں میں، جب وہ رخ کرے گا مکے اور مدینے کا، فرشتے اس کے چہرے کو پھیر دیں گے۔ بہرحال آج کی اس عنوان میں آپ کو ایک موتی دے رہا ہوں، غور سے سنیے۔ دجال پریشان ہوگا، میری انٹری مکہ مدینہ میں نہیں ہو رہی ہے، کیا کروں؟ وہ مدینہ طیبہ کے پاس جائے گا، احد کے میدان اور احد کے پہاڑ کے قریب ایک وادی ہے اور پتھروں کی چٹان اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے، وہ چڑھنا چاہے گا۔ وہ اپنے پیروں کے آخری انگلیوں پر کھڑا ہو کر اس پہاڑ کے اوپر اس کا منہ پہنچے گا، تو وہ منہ سے اور آنکھوں سے مدینہ کے لوگوں کو دیکھے گا، مدینہ کو جھانک جھانک کر دیکھے گا اور یہ پکارے گا، آ جاؤ میرے طرف، آ جاؤ میرے طرف، آ جاؤ میرے پاس، جنت دوں گا، مال دوں گا، تمام فراوانیاں تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا، میں خدا ہوں، میری خدائی کو سب نے دیکھا ہے، یہ 70,000 یہودیوں کا لشکر میرے پاس ہے، اس کے علاوہ تم جیسے لوگ بھی میری خدائی کو مان کر میرے ہو گئے۔ بڑے افسوس کا میں مقام ہے، بڑے درد سے کہنا پڑ رہا ہے، غور سے سنیے۔ دجال چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دجال کی اس آواز پر 70,000 میرے مدینہ کے لوگ دجال کی طرف جھپٹیں گے، لپکیں گے اور نکل جائیں گے۔ رونے کا مقام ہے، ہدایت کا مقام ہے اور عبرت کا مقام ہے میرے عزیزو۔ وہ مدینہ جس کے بارے میں خطبہ دے کر تمیم داری کا میرے سرکار ممبر سے اترے، اپنی لکڑی کو مارا ممبر پر اور یہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ مدینہ میرا ایسا پاک ہے، صاف ہے، یہاں دجال کی گندگی نہیں آ سکتی، تو دجالیت نما لوگ کی گندگی بھی یہاں رہ نہیں سکتی۔ جو ایسے ہوں گے جو نام کے، لباس کے، وضاقتہ کے، ظاہری تمام چیزیں تو مدنی تاجدار کے اوڑے ہوئے ہیں، لیکن اندرون میں دجالیت ہے، فتنیت ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، یہ لوگ چھانٹ دیے جائیں گے، الگ کر لیے جائیں گے۔ بزرگوں، عزیزوں، دل کے کانوں سے سنو، یہ زمانہ جس میں ہم چل رہے ہیں قرب قیامت کا ایسا سنگین زمانہ ہے کہ اس میں چھٹائی ہونے والی ہے۔ کون اوریجنل ہے، کون ڈپلیکیٹ ہے، کون حقیقی ہے، کون مصنوعی ہے، کون اپنے ایمان کے دعوے میں چرچے ورچے کرتا ہے، رنگ روپٹ لگاتا ہے، جلسے جلوس کرتا ہے، اور کون حقیقی سرکار کا غلام بن کر کے اخلاص کے ساتھ اللہ سے اور اس کے حبیب سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں۔ چھٹائی ہوگی، چھٹائی۔ سنبھالو اپنے ایمان کو، سنبھالو، عبرت لو اس بات سے۔ 70,000 میرے پیغمبر نے فرمایا میرے اس مدینہ سے لوگ جائیں گے۔ مدینہ تو وہ مدینہ ہے جہاں میرے پیغمبر نے یہ فرمایا یہاں جدال کی گندگی نہیں آ سکتی۔ یہ تو میرا مدینہ صاف ستھرا ہے، خوشبو سے بھرا ہوا مدینہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں دلکشی ہے محمد کے شہر میں، 40 نمازیں پڑھ کے جنت خرید لو، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ کس کس کا تذکرہ کروں، کس کس کا نام لوں، ہر شے میں دلکشی ہے محمد کے شہر میں۔ لوگو تم تماموں کی، ہم تماموں کی جتنی بھی آرزو ہے سب پوری ہو رہی ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت سے درود و سلام پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں، افسوس کا مقام ہے جب مدینہ سے یہ قافلہ آئے گا ڈپلیکیٹ پاک شہر کی پاکی اپنے اندر نہ لی، ہم تو آؤٹ آف بارڈر ہیں، ہم تو آؤٹ آف بارڈر ہیں۔ ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے، ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس امید کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ۔ کیا تمنا کے ساتھ؟ میرے پیغمبر نے اشارہ فرما دیا کہ ایک قافلہ اس دجال کی خلاف کے اندر، اس کے خاتمے کے خلاف کے اندر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں لڑنے کے لیے فوجی بن کر، ملٹری کیمپ کے جنرل بن کر اور خادم بن کر اس دشا سے آئیں گے۔ وہ دشا علماء نے فرمایا مشرق کی طرف کی دشا ہے، یہاں سے قافلہ آئے گا۔ بزرگوں، میں آپ کو بول رہا ہوں، مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے، جب مدینہ جیسے پاک شہر سے لوگ ایسے ہو جائیں گے، اللہ ایسے لوگوں میں جو دجال کے موتی فرما بردار ہو کر کے چلیں، ایمان کا سودا کر کے، اللہ ہم تماموں کی اس سے حفاظت فرما، سچے ایمان والوں میں ہمارا داخلہ اے خدا نصیب فرما۔ بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے۔ ایمان کو سنبھالو، ایمان کی محنت کرو، ذکر اللہ کی کثرت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، سورہ کہف جمعہ کو پڑھا کرو اور دنوں میں پڑھا کرو، اس کے 10 آیتیں حفظ یاد کر لو، آخری 10 آیتیں کہف کی حفظ یاد کر لو اور روزانہ رٹتے جاؤ، صبح شام اس کو پڑھتے جاؤ۔ یہ موتیاں ہیں، یہ گلدستے کے کلیاں ہیں، اس کی وجہ سے آپ حافظ ہو جائیں گے، آپ کا اثر آپ کی اولاد لے گی، اولاد سے اولاد کی طرف منتقل ہوتی رہے گی۔ اتنا تو کرو، اتنا تو کرو۔ ارے کرنے والوں نے یہاں تک کیا، یہاں تک کیا، یہاں تک کیا۔ کیا سناؤں میں آپ کو؟ اس زمین پر رہنے والے، کوسوں دور پیرس کی مقام میں رہنے والے، افریقہ کی مقام میں رہنے والے، امریکہ جیسے گندے مکان میں اور مقام پر رہنے والے اللہ کے نیکوکار بندوں نے اپنی پراپرٹیاں بیچی، اپنے تمام جائیداد بیچ کر پیغمبر کی اس حدیث سن کر کے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جا کے مقیم ہو گئے۔ کم سے کم میرے سرکار کا پڑوس تو مل جائے گا، یہاں لیٹنا نصیب ہوگا، اور اگر دجال بھی نکل آئے تو اس کے فتنے سے ہم محفوظ رہیں گے۔ یہ بھی تاریخ اور رویداد میرے پاس ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، نہ جائیداد بیچو، نہ پراپرٹی بیچو، نہ جانے کی کوشش کرو۔ ارے وہاں تو وہ جا سکتا ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ ارے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بھاگ جائے گا، نکل جائے گا۔ یہ خطبہ میرے پیغمبر سنا رہے ہیں، سرکار سنا رہے ہیں۔ ایسی ہیبت طاری ہو گئی، ایسی ہیبت طاری ہو گئی، صحابہ نے جب یہ بات سنی ان کے کلیجے پھٹ گئے، چیخیں نکل گئی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد پھر دوسرے دن صبح کو مجلس ختم ہو گئی، شام کو صحابہ آقا کی خدمت میں آئے تو چہرے اترے ہوئے تھے، ہیبت طاری تھا، اور صحابہ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ میں اپنی بات کو یہیں سمیٹتا ہوں۔ کیا کہا یہ کیفیت دیکھ کر، کیا علاج بتلایا میرے سرکار نے، کیسی تسلی دی؟ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں آپ کو ضرور سنوں گا، تب کے لیے انتظار کر دیجئے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سارے مسلمانوں کو، سارے امتیوں کو، میرے سرکار کے ایمان والے بندے بندیوں کو کھرا ایمان نصیب فرمائے، اور فتنہ دجال اور دجالیت سے اللہ ہم تماموں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔